الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام کا عمل ہمارے لیے حجت ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ 3 طلاقیں جو ایک کی دفعہ دی جائیں انہیں 3 مان لینا، اور ایسے ہی تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنا، تو یہ اور ان جیسے امور میں صحابہ کرام کا عمل حجت ہے یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا عمل وہ ہو جس عمل پہ ان کا آپس میں اجماع ہو، اتفاق ہو، آپس میں اختلاف نہ ہو، اور اس عمل کے خلاف قرآن و حدیث میں کوئی نص بھی نہ ہو، تو صحابہ کرام کا ایسا عمل، ایسا قول حجت قرار پائے گا۔ لیکن اگر ان کا عمل وہ ہے جو قرآن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حدیث سے ٹکراتا ہے، تو وہاں پہ ظاہر ہے کہ قرآن حجت ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حجت ہوگی، اور وہاں پہ صحابہ کرام کے عمل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کا قول یا عمل اگر ایسا ہے کہ جس بارے میں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ان کے قول یا ان کے عمل کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں اختلاف ہے، آپس میں اس مسئلے میں ان کا اتفاق نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان 2 مثالوں کا جو سوال میں دی گئی ہیں، تو ان پہ غور کرتے ہیں۔ ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ صحابہ کرام نے 3 طلاقوں کو 3 مانا، تو گزارش یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے، اور اس مسئلے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں صحابہ کرام 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے۔ بعد میں جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ لوگ کثرت سے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دینا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس معاملے میں مہلت دی تھی کہ 1 طلاق دیں اور پھر کبھی دوسری طلاق کی ضرورت پڑی تو دیں، اور جب کبھی تیسری کی ضرورت پڑے تب دیں، لیکن لوگ پہلی طلاق دیتے ہوئے 3 طلاق دے رہے ہیں، ایک ساتھ 4 طلاقیں دے رہے ہیں، 10 طلاقیں دے رہے ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ میں آئندہ 3 کو 3 شمار کروں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران تھا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس معاملے میں صاف ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ تو اس لیے جناب عمر فاروق کا یہ عمل بطور حکمران ہے، بطور نبی یا بطور شارع نہیں۔ آج بھی اگر کوئی حکومت کسی علاقے میں یہ دیکھے کہ لوگ کثرت سے 3 طلاقیں دینا شروع ہو گئے ہیں، اور 3 طلاقیں دینا ظاہر ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، تو وہ اگر یہ اعلان کریں، حکومت اگر یہ اعلان کرے کہ بطور سزا ہم 3 کو 3 شمار کریں گے، تو وہاں پہ اس فیصلے پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن شریعت وہی رہے گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک موقع کی 3 طلاقیں ایک ہی قرار پاتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو کئی بار تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے، بطور امامت آپ نے یہ نماز پڑھائی ہے، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے۔ اور جب آپ ایک دفعہ گھر سے باہر نہیں نکلے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ کرام جمع ہوئے۔ صبح آپ نے صحابہ کرام کو آگاہ کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ جمع ہوئے ہو، لیکن اگر ہم یہ نماز جماعت کے ساتھ ایسے ہی پڑھتے رہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس امت پہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو چونکہ آپ کے زمانے میں دین نازل ہو رہا تھا، شریعت نازل ہو رہی تھی، اور اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا خوف تھا
کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اتنی پسند نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی فرض قرار دے دیں، تو اس لیے آپ نے مزید یہ نماز جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نہیں پڑھائی۔ جب آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس نماز کے فرض ہونے کا خطرہ ختم ہو گیا، اس لیے آپ کے بعد صحابہ کرام نے یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، خصوصاً جناب عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ عمل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کے اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے جس طریقے پہ ان کا اجماع ہو، ان کا اتفاق ہو، اور صحابہ کرام کا اجماع کبھی بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ واللہ تعالی اعلم۔